الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رؤوف الرحیم ورب الحلیم۔ پروردگار عالم جل شانہ وعم نوالہ نے سورہ مبارکہ قلم 29واں پارہ، اس کی دوسری صورت ہے، اس میں حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی مختلف پہلوؤں کو اجاگر فرمایا ہے۔ سورہ قلم کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی نازیبا حرکات اور کلمات کہے کہ جن سے آپ کے قلب مطہر کو تکلیف پہنچی۔ پروردگار عالم جل شانہ وعم نوالہ نے اس سورے کو نازل فرمایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ بھی کیا، اور جو ایذا دینے والے تھے، آپ کے قلب اطہر کو تکلیف میں مبتلا کرنے والے تھے، ان لوگوں کو پروردگار عالم نے بے نقاب بھی فرمایا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، کہ وہ عیبوں پر پردہ بھی ڈال دیتا ہے اور مغفرت بھی کر دیتا ہے اور بندوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کو پروردگار عالم کسی بھی طور پر نہ معاف فرماتا ہے، نہ اس کے عیبوں کو پر پردہ ڈالتا ہے، بلکہ اس کے عیبوں کو ظاہر کر کے تنبیہ کر دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی نازیبا کلمہ کہے یا نازیبا الفاظ استعمال کرے یا آپ کے آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دے، یعنی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو عام حالات میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے یہ معمولی سی ایذا دینے سے بھی منع کر دیا، اور قرآن کریم میں سورہ مبارکہ حجرات میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے نیک اعمال، چاہے کتنے ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنی ہی زکوٰۃ دی ہوئی ہو، کتنے ہی جو ہے وہ نمازیں پڑھی ہوئی ہو، کتنے حج کیے ہوئے ہوں، وہ سب کے سب اکارت کر دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ہر وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے متعلق ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی لیے کسی عارف نے کہا کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، کہ پروردگار عالم کے ساتھ اگر کوئی شخص دیوانگی کی بات کر دیتا ہے، پروردگار عالم کے سامنے کوئی شخص جو ہے وہ ایسے کلمات استعمال کر لیتا ہے جو اس کی شایان شان نہیں ہے،
تو پروردگار عالم پھر بھی اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کے گستاخ کو پروردگار عالم کسی بھی قیمت پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کیا تھا، اور وہیں سے میں نے آج کا آغاز کیا ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے نون کی۔ اب نون میں نے اس کی وضاحت گزشتہ پروگرام میں کر دی تھی، والقلم، اور قلم کی قسم۔ آسمان عرف عام میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، لیکن 7 آسمان نہیں بلکہ 11 آسمان ہیں، اور اس کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی میں ذکر بھی فرمایا ہے کہ پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ کے احکامات سے مرصع یہ جو 7 آسمان ہیں، ان میں تو ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آسمان کی زینت بنایا ہے، اور جس سے لوگ اپنے احوال کو جانتے ہیں۔ 7 آسمانوں کو جو ہے ستاروں کے لیے تخلیق فرمایا، 8واں آسمان پروردگار عالم نے اپنی کرسی کے لیے جو ہے وہ منتخب فرمایا، 9واں آسمان عرش کے لیے، اور 10واں آسمان جو ہے وہ لوح محفوظ کے لیے، اور 11واں آسمان جو ہے وہ قلم کے لیے بنایا گیا۔ تو پروردگار عالم نے جو قلم کی قسم کھائی ہے وہ اسی وجہ سے کھائی کہ اس قلم کی قسم کہ جو تمام احوال کو جو ہے وہ لکھ رہا ہے، اور جو قلم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو لکھ بھی چکا ہے، اور جس کے بعد اس سیاہی کو خشک کر دیا گیا۔ اب نہ اس میں کوئی آگے تحریر کوئی بات ہو سکتی ہے، نہ بعد میں کوئی بات تحریر ہو سکتی ہے۔ اب قلم کو پروردگار عالم نے جو اہمیت خاص طور سے دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عربی مقولہ ہے کہ القلم لسان الید، کہ قلم ہاتھ کی زبان ہے، یعنی ہاتھ سے جو آپ تحریر کرتے ہیں وہ دراصل قلم کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور قلم جو ہے وہ ہاتھ کی زبان ہے۔ جیسے ہم جو بات کہہ رہے ہیں یا جو آپ سن رہے ہیں، یہ ہم اپنی زبان سے جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن قلم جو ہے وہ اس بات کو جو ہے لکھ کر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور ہاتھ کی زبان جو ہے وہ قلم کہلاتا ہے۔ اسی طرح دل کا مترجم اگر کوئی ہے تو وہ قلم ہے، بھیدوں کا، رازوں کا جو خزانہ ہے وہ قلم ہے، اور خبروں کا ظاہر کرنے والا بھی قلم ہے، کہ جتنی بھی خبریں ہیں قلم کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور نشانیوں کا یاد رکھنے والا بھی قلم ہے، یعنی جتنی نشانیاں، جو آیات، جو چیزیں گزر چکی ہیں، ان سب کو یاد رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ قلم ہے۔ قلم کے عجائبات سے ایک یہ بھی ہے کہ دوات سے سیاہی کو لیتا ہے اور کاغذ پر لکھتا ہے۔ دوات یعنی انک پاٹ، جس کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کیا تھا کہ نون جو ہے وہ دوات کو بھی کہتے ہیں۔ تو دوات سے قلم جو ہے وہ روشنائی کو، سیاہی کو لیتا ہے اور اس کو کاغذ پر تحریر کر دیتا ہے۔ انسان کے دل میں اسی کو نور اور روشنائی بھی کہتے ہیں، چونکہ روشنائی سیاہی کو بھی کہا جاتا ہے، تو قلم روشنائی کو حاصل کر کے دل میں روشنی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ روشنی وہ نور ہے جو اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو اس سے ہدایت کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور انسان کے دل میں اسی نور کی روشنائی کو اللہ تبارک و تعالی پہنچاتا ہے۔ پیغمبروں سے اس کو مشابہت
یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس بات کے لیے مکلف گردانا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو وہاں سے لیتے ہیں اور مخلوق تک پہنچانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے جو کام قلم کر رہا ہے وہ کام جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے رہن سہن سے، اپنی سیرت سے، اپنے جو ہے وہ تعلقات عامہ سے جو ہے وہ ظاہر فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان تمام چیزوں کو لے کر مخلوق تک پہنچانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے قلم جو ہے کاغذ پر تحریر کرتا ہے، ایسے ہی پیغمبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے پروردگار عالم سے لے کر پوری مخلوق تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور جو مالک حقیقی بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کو کہا کہ ید اللہ فوق ایدی، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کا ہاتھ بظاہر مسلمانوں کے ہاتھوں پر تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی پروردگار عالم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اپنا دست ارشاد فرمایا۔ جب حالت جنگ میں آپ کنکریاں پھینک رہے تھے تو ارشاد ہوا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ اے محبوب آپ جب کنکریاں پھینک رہے تو کفار کی جانب، تو آپ نہیں پھینک رہے تھے جبکہ پھینک رہے تھے۔ پروردگار عالم ایک جگہ نفی دوسری جگہ اثبات کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ کنکریاں آپ نہیں بلکہ پروردگار عالم پھینک رہا تھا۔ تو آپ کے دست مبارک کو اللہ تعالیٰ اپنا دست کہتا ہے، آپ کی زبان کو پروردگار عالم اپنی زبان کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محبوب آپ جب بولتے ہیں تو آپ نہیں بولتے، موتی تو ہم رولتے ہیں، آپ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، آپ وہی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو بھیجا جاتا ہے، وہی کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم یہ قلم کی صفات کو جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خاص اور انبیاء سابقین سے عام طور پر جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے کہ جیسے قلم پہنچانے کا کام انجام دیتا ہے، ایسی ہی انبیاء کرام علیہم السلام پروردگار عالم کے احکامات کو، پروردگار عالم کی بھیجی ہوئی وحی کو جو ہے مخلوق تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ پروردگار عالم قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔